الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وقال تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا یوقنون. اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے. ارشاد باری تعالیٰ یوں ہے: اور جب ان پر عذاب کی بات پڑے گی تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک چوپایا نکالیں گے جو ان سے ہم کلام ہوگا، اس لیے کہ لوگ ہماری بات پر یقین نہیں رکھتے. وہ دابۃ الارض، جو لوگوں سے ہم کلام ہوگا، آج ہم اس پہ بات کریں گے. مسلم مفسرین اللہ کے کلام کے مطابق جیسے اس کی نظم ہے اور جیسا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت قرآن نے حضرات صحابہ کو بتایا، کیونکہ اللہ نے قرآن بھی آپ پہ نازل کیا اور اس کا بیان بھی، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحی میں سے کسی چیز کو نہ چھپایا نہ اسے تبدیل کیا. دراصل جو اہل الحاد قادیانی ہوں، غیر قادیانی ہوں، غامدی ہوں یا قرآنی ہوں، یہ لوگ بظاہر کلام اللہ سے وابستہ رہتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم منکر نہیں، مگر خطرناک حربہ ان کا یہ ہے کہ وہ اللہ کی مراد کو لوگوں پہ پوشیدہ کرنے کی ناکام سعی کرتے ہیں. ان کو نئی تفسیر تجدید کے نام سے پیش کرتے ہیں، جو ہمیں اپنے سامعین کو بتانا اس لیے ضروری ہے کہ یہ تحریف ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ تحریف کرنے والے کی تحریف کو رد کرے گی. تو اللہ تعالی ہمارے لیے اس شرف کو خاص فرما دے اور اس شرف سے ہمیں مشرف فرما دے. ہمارے لیے سعادت ہے اور مخلوق کے لیے اس میں کافی نصیحت ہے، اور ہمارا دین تو ہے ہی نصیحت. اب آپ دیکھیں کہ جو آیت ہم نے آپ کے سامنے پڑھی جس میں اللہ نے دابۃ الارض یعنی قیامت کی علامات میں سے قریبی جو ہیں ان کا ذکر فرمایا، یہ سورہ نمل کی 82 آیت ہے. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لا یوقنون. اور اس کا ترجمہ سادہ صحیح ہے کہ جب ان پر عذاب کی بات پڑے گی، وقع القول علیہم، تو ان کے لیے زمین سے ایک چوپایا ہم نکالیں گے. اللہ کی ذات گرم دابۃ الارض کو نکالیں گے، وہ لوگوں سے باتیں کرے گا. اس لیے کہ لوگ ہماری بات پر یقین نہیں رکھتے.
اب یہ دابۃ الارض کیا ہے اور جو لوگوں سے ہم کلام ہوگا، مسلم مفسرین کے ہاں ایک حقیقت ہے اس کا نکلنا، مگر مرزا صاحب ہیں غلام محمد قادیانی جو اس کی بھی تعویل کرتے ہیں، تحریف گویا کرتے ہیں قرآن میں، یہ ہے الحاد فی آیات اللہ۔ اب آپ دیکھ لیں وہ کیا کہتے ہیں۔ مرزا غلام محمد قادیانی اذا لا اوہام مندرج روحانی خزائن صفحہ 260 جلد 3 میں یوں رقم تراز ہیں، دابۃ الارض سے ایسے انسان مراد ہیں جو آسمانی روح اپنے اندر نہیں رکھتے۔ یہ دیکھ لیں، انہوں نے دابۃ الارض کی حقیقت ہی کا انکار کر دیا، تو یہ ہے خطرناک سازش اس امت کے اندر جو اہل الحاد کرتے ہیں کہ اللہ کی آیات سے مراد جو اللہ کی جناب رسول اللہ کے بیان سے پھر تسلسل سے اس امت کے اندر منتقل ہوتی آ رہی ہے اس کا انکار کر دیتے ہیں، اور لوگ بیچارے جاہل یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی بڑا محقق ہے، بڑا حقے باز ہے، تحقیق سے نہیں بلکہ حقے باز ہے، خارش ہے اس کو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا فائدہ اس بات کا کہ آپ اللہ کے کلام میں جو بیان مسلسل نقل ہو کے آ رہا ہے امت میں، اس میں نئی چیز لائیں، تو یہ تجدید نہیں تحریف ہے۔ تو مرزا صاحب نے کہہ دیا کہ کوئی دابۃ الارض نہیں، بلکہ اس سے مراد وہ انسان ہے جو آسمانی روح اپنے اندر نہیں رکھتے، لیکن زمینی علوم و فنون کے ذریعے منکرین اسلام کو لاجواب کر دیتے ہیں۔ یہ ان کے پاس جو زمینی علوم ہیں، عصری علوم انہوں نے پڑھے ہیں، اس سے وہ اتنے ٹرینڈ ہو گئے ہیں کہ وہ منکرین اسلام کو لاجواب کر دیتے ہیں۔ پتہ نہیں کون سا طبقہ ان کے ہاں ایسا تھا محبوب ان کا، جس کو وہ امت سے متعارف کرا رہے تھے، جس سے امت کے سابقہ خیر القرون والے بھی آگاہ نہیں تھے، حضرات صحابہ کو بھی پتہ نہیں چلا۔ اللہ کے بندو، دین میں ہر خیر وہ ہے جو اللہ نے اپنے نبی پر اتاری اور نبی نے اپنے صحابہ کو سکھائی بتائی، وہ خیر ہے۔ خیر القرون قرنی، آپ نے فرمایا بہترین زمانوں میں سے زمانہ میرا ہے، پھر جو میرے بعد ہے، پھر جو اس کے بعد ہے۔ تو خیر القرون کے لوگ جس علم دین سے محروم رہے اور آج آپ کھول رہے ہیں لوگوں پہ، اس میں کوئی خیر نہیں مسلمان امت کے لیے۔ چلیں آگے، اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں منکرین قیامت کا پہلے اللہ نے ذکر کرنے کے بعد پھر اس آیت کو لائے اللہ قرآن میں، سورہ نمل میں جہاں اس آیت کا ذکر ہے، اس سے پہلے اللہ منکرین قیامت کو لائے، ان کا بیان کیا، کیونکہ ایسے لوگوں کو دعوت دینا، نصیحت کرنا کچھ یقین نہیں ہوتا، کچھ فائدہ نہیں۔ تو حق تعالی شان انہیں مردے اور بہرے قرار دیا۔ کیوں ان کو کہا کہ جو آخرت کو نہیں مانتے، اللہ کی جزا و سزا کو نہیں مانتے، وہ کیا ہے؟ گونگے اور بہرے، مردے اور بہرے، اس لیے کہ نور ہدایت
سے محروم ہیں، جو انسانی ارواح کے لیے حیات کا سبب ہے، اور جب اس حق کو نہیں سنتے تو بہرے ہی ہوئے۔ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ، نہ مردوں کو آپ سنا سکتے ہیں نہ بہروں کو، گونگوں کو۔ جب وہ حق کی بات سنتے ہیں تو وہ بھاگ جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جب ان لوگوں پہ عذاب کی بات آ پڑے گی تو پھر اب ان کے لیے کیا ہوگا کہ دابۃ الارض کو ہم نکالیں گے۔ وہ جو دابۃ الارض ہے، چوپایا ہے، وہ ان سے بات کرے گا۔ تو یاد رہے کہ اسلام میں دابۃ الارض کا خروج علامات قیامت میں سے ہے۔ جیسے حضرت مسیح علیہ السلام جو مسیح موعود حق ہیں، یہ مرزا صاحب نہیں جو کذاب اور دجال ہیں، وہ مسیح موعود جو پہلے دنیا میں تھے، تو وقت توفی اللہ انہیں آسمان پہ لے گئے اور وہیں پر وہ زندہ ہیں، پھر اللہ کے حکم سے زمین پہ اتریں گے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ان کا نزول علامات الساعہ میں سے ہے۔ اسی طرح دابۃ الارض کا خروج یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے۔ تو آخری زمانے میں جب لوگوں کے عقائد فاسد ہو جائیں گے، ان کے اخلاق و اعمال بگڑ جائیں گے، وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی اتباع نہیں کریں گے، بلکہ دین حق کو بھی بدلنے لگیں گے۔ تو مرزا صاحب جیسے اہل الحاد کا ظہور، منکرین مسلمات کا امت میں اٹھ جانا، یہ بھی علامات الساعہ میں سے ہے۔ دین حق کو بدلنے لگیں گے تو حق تعالی شانہ دابۃ الارض کو نکالیں گے، جو ان سے یوں مخاطب ہوگا۔ کیسے؟ کہ ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، اب آپ دیکھ رہے ہیں جو بات ہم کہتے ہیں سند کے ساتھ کہتے ہیں، اس کی سند اللہ کے رسول کے بیان اور حضرات صحابہ کی شہادت اس کے ساتھ ملتی ہے۔ تو ابن عباس فرماتے ہیں کہ دابۃ الارض لوگوں سے گفتگو کرے گا، یعنی معنی یہ ہے کہ وہ لوگوں سے جرح کرے گا، اندازہ کریں حق کی دعوت اور حمایت میں۔ ابن کثیر، اب آپ دیکھ لیں، ابن کثیر قادیانیت کے یہاں مجددین میں ہے۔ اے قادیانی مربیو اور ابناء قادیانی، اللہ سے ڈرو۔ ابن کثیر مجددین کی فہرست میں ہے، اصل مصفح کو دیکھ لو، جس کتاب کو مرزا صاحب روز سنتے تھے مولوی خدا بخش سے۔ تو وہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ دابۃ الارض کے بارے میں بہت سی احادیث و آثار وارد ہوئے ہیں، یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور پھر آپ کے اقوال کی شروح میں سلف صالحین کے آثار موجود ہیں۔ یعنی یہ قصہ کوئی نیا نہیں کہ مرزا صاحب کے دور میں شروع ہوا اور انہی کو اس کا علم ہوا۔ ہاں، اس اعتبار سے نیا ہے
کہ یہ معنی جو مرزا نے کیے یہ امت میں نہیں تھے. جیسے حضرت عیسیٰ کی وفات اور موت کا قول مرزا صاحب سے پہلے امت میں رائج نہیں تھا. اب سوال یہ ہے کہ اگر امت میں ایک چیز معروف ہو تو اس کی تو سند ہے اوپر تک جاتی ہے. جیسے ابن کثیر کہہ رہے ہیں کہ دابۃ الارض کے بارے میں بہت سی احادیث اور واردوں ہیں. پھر آگے فرماتے ہیں ان میں سے مسند احمد کی وہ روایت کو انہوں نے اپنی تفسیر میں ذکر کی ہے جسے ابو طفیل نے حضرت حذیفہ سے نقل کیا. یہ ہے وہ روایت. یوں نقل فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز اپنے کمرے سے جھانکا جبکہ ہم قیامت کا تذکرہ کر رہے تھے. حضرات صحابہ الحمدللہ رسول اللہ نے ان میں ایمان کی جو لو لگائی تھی، روشنی فرمائی تھی، تو وہ ان چیزوں کے تذکرے کرتے تھے، ان چیزوں کے، جنت کے، دوزخ کے، قیامت کے اندر جو کچھ ہوگا اس سے پہلے بعد. آخرت کی طرف ان کی توجہ تھی جو پائیدار ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، اور دنیا فانی سے ان لوگوں کا رخ دائمی نعمتوں اور جنتوں کی طرف حضور نے پھیر دیا تھا. تو آپ نے فرمایا، اب جب صحابہ قیامت کا تذکرہ کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو. آپ حضرات بھی یاد رکھیں نشانیوں. نمبر 1، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا. نمبر 2، دھواں. نمبر 3، دابۃ الارض کا خروج. نمبر 4، یاجوج و ماجوج کا خروج. اس کے بارے میں بھی مرزا صاحب کی تحریف ہم پہلے بیان کر چکے ہیں. حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول، اس کے بارے میں بھی مرزا صاحب کا الہاد آپ سبھی کو پتہ ہے. وہ خود کہتے ہیں کہ میں مسیح موعود ہوں. اس سے بڑا اللہ پہ کیا افترا کرنا ہے. اللہ نے فرمایا اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہے جو اللہ پر افترا کرے، اللہ پر جھوٹ گڑے. یعنی مرزا صاحب اللہ کے نام پہ اپنے آپ کو مسیح موعود بناتے ہیں. اللہ نے نہیں بنایا انہیں. اللہ کے ہاں تو وہی مسیح موعود ہے جو پہلے اس دنیا میں آیا، پھر اللہ نے اسے اٹھایا اپنے حکم سے. تو بہرحال یہ 5ویں علامت ہے قیامت کی، مسیح موعود کا کیا نزول. یاد رکھیں رسول اللہ کی بات کو. تو آپ نے نزول فرمایا. کیا فرمایا رسول اللہ نے؟ آپ کی زبان مبارک سے مسیح کا نزول ہوا. پیدا نہیں ہوا قادیان میں، نہ پیدا ہونے والا مسیح موعود ہوگا. ہرگز 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 ایسی بات نہیں، بلکہ مسیح موعود کا نزول ہوگا، اسی کا جس کا پہلے رفع ہوا. 6ٹھی بات، دجال اور 3 گہن، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں، ایک جزیرہ عرب میں. تو یہ دجال کے بعد 7ویں 8ویں 9ویں یہ 3 گہن ہیں. 10ویں بات، آگ جو عدن کے کار سے نکلے گی، جو لوگوں کو جلائے گی. یعنی ایسی آگ ہوگی
ایک جگہ سے نکلے گی اور لوگوں کو چلاتی جائے گی یا لوگوں کو جمع کرتی جائے گی. وہ ان کے ساتھ ہی جہاں وہ رات گزارے گی. آگ بھی انہیں کے ساتھ ہوگی, ساتھ نہیں چھوڑے گی, اور جہاں قیلولہ کرے گی. ایک تو یہ روایت ہے مسند احمد کی دابۃ الارض کا, جس میں دیکھنا امام مسلم اور اصحاب سنن. جب ہم سنن کہیں تو اس سے مراد علمی طور پہ سنن ترمذی, سنن ابو داؤد, سنن ابن ماجہ, سنن نسائی ہوتی ہیں. جب صحاح کہیں تو اس سے مراد صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے. تو اب امام مسلم اور اصحاب سنن نے حضرت ضرار سے اسی طرح روایت کیا. پھر امام مسلم حضرت عبدالعزیز بن رفیع کے حوالے سے, حضرت ابو طفیل کے حوالے سے, ابی صریحہ کی سیدنا حذیفہ ابن اسید غفاری رضی اللہ عنہ سے اسے موقوف طور پر بھی روایت کیا ہے. نیز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نیک اعمال کے کرنے میں 6 چیزوں سے پہلے جلدی کرو. یعنی اعمال صالحہ میں انتظار نہ کرو, نہ ان کو ڈالتے جاؤ کہ ہم تب یہ نیکی کریں گے جب ہمارا یہ کام ہوگا, ہم حج تب کریں گے جب ہمارا یہ کاروبار چل جائے. فرمایا نیکی کے کام میں جلدی کیا کرو, دیر نہ کرو, ٹالتے نہ رہو. پھر آگے فرمایا 6 چیزوں سے پہلے. اب دیکھیں کہاں کہاں حضور نے قیامت کی علامات کو بیان کیا. تو حضور کا بیان ناکافی تھا کہ مرزا صاحب کو ضرورت پڑتی اس الحاد اور تحریف کی. سوچو ابنا قادیانی حضور کے مقابلے میں انا للہ کس شخص کو لائے ہو اور کس کی باتوں کو مانتے ہو. تو حضور نے فرمایا ایک دجال, پہلی چیز دجال, پہلے کام کرو. دوسرے دھواں دخان. تیسرے دابۃ الارض. چوتھے سورج کا مغرب سے نکلنا. پانچویں قیامت. اور چھٹے موت. اب آپ دیکھ لیں تو استحضار رہے مسلمان کو ان سب چیزوں کا, اور مسلمان نیکی کے عمل میں تاخیر نہ کرے. حضرت ابو ہریرہ سے یہ بھی منقول ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دابۃ الارض نکلے گا, اس کے ساتھ موسیٰ کا عصا, سلیمان کی انگوٹھی ہوگی. وہ کافر کی ناک کو عصا, ڈنڈا موسیٰ علیہ السلام کا داغدار کرے گا, اور مومن کے چہرے کو انگوٹھی سے روشن کرے گا, یہاں تک کہ لوگ دسترخوان پر جمع ہوں گے اور مومن کو کافر سے پہچان لیں گے. اب آپ نے دیکھ لیا کہ عصائے موسیٰ اور خاتم سلیمان, اس کا اثر کہ مومن اور کافر دونوں طبقوں میں تفریق ہو جائے گی. تو دابۃ الارض کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اب آپ دیکھیں دابۃ الارض کا وجود قرآنی نص سے ثابت ہے, اور اس کا بیان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہے. تو اس قدر واضح بیانات شارع کی, اور اس قدر بیان
اور اقوال نبویہ کا امت کے اندر متصل سند کے ساتھ منتقل ہونا۔ اب آپ سوچ رہے ہیں پھر مرزا قادیانی کا بغیر کسی شرعی دلیل کے دعوت الارض کی ایسی تعویل کرنا کہ وہ ہے ہی نہیں، انا للہ، یہ ہے الحاد، یہ ہے اللہ کی آیات کا وہ انکار جو عام کافر نہیں کرتے۔ یہ انکار کفر اور اللہ کی آیات سے انحراف اہل اقرار کرتے ہیں، اور ان کا خطرہ اہل انکار سے بھی زیادہ ہے۔ وہ کہتے ہیں جی آسمانی روح نہ رکھنے والے انسان ہیں جو منکرین اسلام کو زمینی علوم سے خاموش کرا دیں۔ یقیناً ایسا قول کرنا دابۃ الارض کے بارے میں اللہ کی آیات کی تفسیر نہیں، ہاں البتہ یقیناً یہ اللہ کی آیات میں الحاد ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں جو لوگ ہماری آیات میں الحاد کرتے ہیں وہ ہم سے چھپے نہیں، اور اللہ کا کرنا ہے۔ دیکھیں اللہ نے دنیا ہی میں مرزا صاحب کی فضاحت فرما دی اور ان کے علم کی حقیقت کو اہل علم نے کھول دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس قادیانی اور غیر قادیانی الحاد سے امت مسلمہ کو محفوظ رکھے اور اہل اسلام حق پر ثابت رہیں، اور اہل الحاد کو اللہ ہدایت قبول کرنے کی توفیق دے۔ ہماری اسی دعا پہ ہم کہتے ہیں آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔